اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب اور تعبیر، حصہ اول، خواب کے آداب و مسائل۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اچھا اور برا خواب دیکھنے میں انسان کے ذاتی حالات، ذریعہ معاش، سوچ و تفکر، حالت بیداری میں پیش آمدہ حالات و واقعات، ذہنی و قلبی رجحانات اور صحت و مرض کا بنیادی عمل دخل ہے۔ اگرچہ ماہیت کے لحاظ سے خوابوں کو 3 تقسیمات میں بانٹا گیا ہے، جس کی تفسیر درج ذیل ہے۔ حدیث کی روشنی میں خوابوں کی اقسام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے بشارت۔ نمبر 2، حدیث النفس، یعنی نفسانی خیالات، پراگندہ خیالات۔ نمبر 3، شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی۔ صحیح بخاری کتاب الرؤیا حدیث نمبر 5905۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خوابوں کی تقسیم۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر کے بلند پایہ عالم و ماہر عالم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے خوب نوازا تھا، جبکہ تعبیر کے سلسلے میں وہ مرجع خلائق تھے۔ ان کے قول کے مطابق خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خواب حکم۔ یہ خواب درست ہوتا ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت بھی ہے۔ نمبر 2، اضغاث و احلام۔ یہ پراگندہ خیال اور پریشان کن خواب ہوتا ہے۔ اضغاث گھاس کے کھلے مٹھوں کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اضغاث کی مزید 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، غلبہ طبیعت اور خواہش۔ نمبر 2، نمائش شیطانی۔ نمبر 3، نفسانی باتیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں خواب ردی اور بیکار ہیں۔ کتاب الرؤیا ابن سیرین صفحہ 31۔ گویا کہ انہوں نے حدیث مبارکہ میں کی گئی تقسیم میں سے دوسری اور تیسری قسم دونوں کو بے اہمیت ہونے کے لحاظ سے ایک ہی شمار کیا ہے۔ نیک آدمی کا بہترین خواب۔ نیک، صالح، پابند صوم و صلاۃ اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے شخص کا خواب سچا خواب مالک کائنات کی طرف سے بشارت کا درجہ رکھتا ہے، تاکہ اس کا عقیدہ اور یقین رب ذوالجلال پر مزید پختہ ہو جائے اور یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ کے شکر میں زیادتی کا باعث بن سکے۔ میں نے لفظ سچا خواب اس لیے استعمال کیا ہے کہ صالح آدمی کے بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث میں یہ تقسیم بیان ہو چکی ہے۔ متقی آدمی کے سچے خواب ہونے کی حیثیت مندرجہ
ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، سچے اور بہترین خواب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جس کی دلیل بخاری و مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 5897 میں۔ نمبر 2، یہ خواب مالک کائنات کی طرف سے بشارت ہے، جس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6995 میں ہے۔ نمبر 3، نیک آدمی کا خواب نبوت کا 46واں جز ہے، جس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6989 میں ہے۔ نمبر 4، سچا خواب انسان کی راست گوئی کی دلیل ہے، جس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 5905 میں موجود ہے۔ بالا نکات میں تیسرے اور چوتھے نکتے کی مزید وضاحت دوسرے حصے میں ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خواب اور لوگوں کے درجات۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خوابوں کی نسبت لوگوں کو مختلف درجات میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام، نمبر 2، صلحاء، اور نمبر 3، عام لوگ۔ انبیاء علیہ السلام، ان کے تمام خواب سچے اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے چند خواب تعبیر کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ صلحاء، ان کے خوابوں میں سچائی اور حقیقت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ عام لوگ، ان کے خواب سچے اور جھوٹے پراگندہ خیالات دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی مزید 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ان سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے اکثر خواب غیر واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو بلا خوف و خطر چھوٹے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے خواب عام طور پر پریشان کن اور عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، کفار اور بے دین لوگوں کے خواب اکثر غلط اور جھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں سچائی کا پہلو انتہائی کم ہوتا ہے۔ فتح الباری جلد 15 صفحہ 449۔ اچھا خواب دیکھنے کے آداب۔ جو انسان بہترین، خوش کن اور پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے مندرجہ ذیل تعلیمات پر عمل کرے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نمبر 2، یہ خوشخبری دوسروں کو بھی سنائے۔ نمبر 3، فرحت و مسرت کا اظہار کرے۔ نمبر 4، بہتر یہ ہے کہ یہ خواب اپنے کسی دوست اور خیر خواہ کو ہی سنائے، عام لوگوں کو نہ بتائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کو بیان کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6957۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خواب کسی عالم یا خیر خواہ کو ہی بیان کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2278۔ اچھے خواب کے اسباب۔ سچا اور بہترین خواب انسان کے لیے فرحت و سرور کا باعث ہے۔ کتب شروحات حدیث میں پسندیدہ خواب کے متعلقہ احادیث مبارکہ کی کئی تشریح میں اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔
نمبر 1 راست گوئی، نمبر 2 نیکیوں کا اہتمام، نمبر 3 حلال کمائی۔ راست گوئی، انسان اگر اپنے اقوال و افعال میں سچائی کو اپنائے ہوئے ہو تو بہترین خواب دیکھتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ راست باز انسان کا خواب بھی سب سے سچا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2290۔ نیکیوں کا اہتمام، امام محلب فرماتے ہیں کہ الرؤیا حسنہ سے مراد نیک لوگوں کے خواب ہیں، اگرچہ بعض دفعہ ان کے خواب بھی پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہو سکتے ہیں۔ فتح الباری جلد 15 صفحہ 449۔ حلال کمائی، اگر انسان کسب معاش کے لیے حلال اور جائز طریقے اپناتا اور پاکیزہ رزق کے حصول کے لیے گوشہ رہتا ہے تو جہاں یہ عمل انتہائی فضیلت کا حامل ہے، وہاں اچھے اور بہترین خوابوں کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسے آدمی کے اکثر خواب سچے اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تعبیر رؤیا ابن سیرین صفحہ 4۔ برے خواب کے آداب، اگرچہ ہر خواب کی پیدائش اور رؤیت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، مگر بہرحال برے خواب کا سبب شیطان کی درا اندازی ہے۔ ابلیس حسب ڈیوٹی لوگوں کو پریشان اور غمگین کرنے کے لیے اس قسم کی تصرفات سے کام لیتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے، یعنی وہ برے خواب دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً ان ہدایات پر عمل کرے۔ نمبر 1 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے۔ نمبر 2 شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ نمبر 3 اپنا پہلو فوراً بدل لے۔ نمبر 4 یہ خواب کسی کو بیان نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دے، شیطان اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، پس اس عمل سے یہ خواب ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5903۔ اور نمبر 5 عمل کیا کرے؟ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مذکورہ 4 ہدایت پر عمل کے ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5905۔ برے خواب کی وجوہات۔ شروحات حدیث اور خواب کی شرعی رہنمائی سے متعلقہ کتب کی روشنی میں برے خواب کے اسباب مندرجہ ذیل نکات کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 دروغ گوئی۔ نمبر 2 حرام کمائی۔ نمبر 3 گناہوں کا ارتکاب۔ دروغ گوئی، وہ انسان جو اپنی گفتگو میں ہمیشہ جھوٹ، مکاری اور دغا بازی سے کام لیتا ہے، وہ عہد شکن ہے اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے۔ اس کو ہمیشہ برے اور شیطانی خوابوں سے واسطہ رہتا ہے۔ نیند میں ڈرنا اور حواس باختہ ہو جانا اس کا معمول بن جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راست گو انسان کے خواب سچے اور بہترین ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الرؤیا حدیث نمبر 5905۔ حرام کمائی، دن رات حرام رزق کے لقمے اپنے پیٹ میں اتارنے والا اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر روزی کمانے والا انسان بھی شیطانی درا اندازی کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ برے اور شیطانی خواب اس کی نیند میں بڑی آسانی سے ڈراتے ہیں، کیونکہ حرام روزی بھی برے خوابوں کا سبب بنتی ہے۔ تعبیل الرؤیا لابن سیرین صفحہ 4۔ گناہوں کا ارتکاب، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، گناہوں کی سیاہ اور عمیق دلدل میں گراہ ہوا انسان بھی شیطانی خوابوں کی آماج گاہ بنا رہتا ہے۔ تعبیر رؤیا صفحہ 4۔ خواب کس سے بیان کیے جائیں؟ بعض لوگ جب کوئی پریشان کن خواب دیکھتے ہیں تو ہر خاص و عام سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی اچھی بات اور اس واقعے کے بارے میں کچھ مفید معلومات حاصل ہو سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پریشان کن خواب حتی الامکان کسی سے بیان نہ کیے جائیں اور حدیث میں موجود تمام ہدایات پر فوری عمل کیا جائے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔ دراصل ایسا خواب بیان کرنے کی ممانعت اس لیے آئی ہے کہ خواب عمومی طور پر تعبیر کرنے والے کی تشریح کے مطابق واقع ہو جاتا ہے، اس لیے ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ شرعی رہنمائی کے لیے اپنا خواب کسی نہ کسی سے ضرور بیان کرے تو پھر ہر کسی کو بتانے کے بجائے مندرجہ ذیل افراد سے بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ماہر تعبیر عالم دین۔ نمبر 2، قریبی دوست۔ اور نمبر 3، خیر خواہ۔ ماہر تعبیر عالم دین، جو اس خواب کی مناسب اور بہترین تعبیر کر سکے اور پھر اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کیا جائے، اس سے بیان کرنا چاہیے۔ قریبی دوست، جو اس خواب کی پیش نظر انسان کی حوصلہ افزائی اور ڈھارس بندھا سکے۔ خیر خواہ، ایسا شخص جس کو انسان اپنا بہترین خیر خواہ تصور کرے، اس سے بھی ایسا خواب بیان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہترین خواب عالم، دوست اور خیر خواہ رشتہ داروں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خواب کسی ظریق عالم یا دوست یعنی خیر خواہ کو ہی بیان کیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث 2278۔ خواب اور تعبیر کا تعلق۔ خواب اور تعبیر کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی پرندہ اپنا ایک پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو اور کسی بھی لمحے اس کو نیچے رکھ دے، اس عمل میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ بالکل اسی طرح خواب تعبیر کرنے والے کی تشریح کے مطابق فوراً واقع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس حدیث اور
اس مفہوم کی دیگر احادیث میں ضعیف ثابت کیا ہے، لیکن بہرحال خواب اور تعبیر کا آپس میں انتہائی پختہ تعلق ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا خواب، خصوصاً جب کہ وہ ناپسندیدہ ہو، کسی کو بیان کرنے کی غلطی نہ کرے، مبادا کہ وہ کوئی غلط بات کر کے انسان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جائے۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ ماہر تعبیر عالم دین سے ہی خواب کا تذکرہ کرے اور اس کی بیان کردہ رہنمائی پر عمل کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مختلف علماء اور ماہرین تعبیر ایک ہی خواب سن کر اس کی الگ الگ تعبیریں بیان کر دیں جو ایک دوسری سے مطابقت نہ رکھتی ہو، تو کس کی تعبیر واقع ہوگی؟ اس کا جواب دوسرے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ خوابوں کی تعبیر اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ امت اسلامیہ میں لاکھوں علماء ایسے گزرے ہیں جو فن تعبیر میں انتہائی ماہر تھے، لیکن امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں جن کی ذات میں علمی خزانہ کے ساتھ ساتھ تعبیر خواب کا ایسا غیر معمولی جوہر دولیت کیا گیا تھا کہ کوئی دوسرا نام قریب قریب نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کی حیات میں عوام الناس کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا کہ علماء و صلحاء وقت اس کی تعبیر سے قاصر رہتے تو آخر کار محمد بن سیرین کی خدمت میں ہی حاضری دیتا۔ آپ کی بیان کردہ تعبیر اتنی اٹل ہوتی کہ اس کا مشاہدہ کرنے والے انگشت برنداں رہ جاتے۔ اس بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض یافتہ اور ان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ ایک لمبی مدت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ تمام عمر خدمت گزاری میں صرف کرنے کے باوجود وہ آسمان، علم و عمل پر عموماً اور تعبیر خواب پر خصوصاً آفتاب بن کر چمکے۔ ان کے بعد جتنے لوگ بھی فن تعبیر میں مشہور ہوئے، سب کے سب چشمہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پانی بھرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کی بیان کردہ تعبیرات کا قابل ذکر سرمایہ یہ کتاب تعبیر الرؤیا میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ کن لوگوں سے تعبیر کرنا منع ہے؟ تعبیر الرؤیا کے مؤلف نے بعض سلف سے یہ بات نقل کی ہے کہ مندرجہ ذیل لوگوں سے ہرگز تعبیر نہ پوچھی جائے۔ نمبر 1 بے دین لوگ، نمبر 2 عورتیں، نمبر 3 جہلا اور نمبر 4 دشمن۔ بے دین لوگ، کیونکہ تعبیر ایک مقصد اور انتہائی خاص علم ہے، اس لیے یہ وقعت نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھی جائے۔ عورتیں، تعبیر خواب میں عقل و دانش اور انتہائی سمجھ بوجھ درکار ہے، جبکہ عام عورتیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ناقص العقل ہیں، اس لیے عورت سے قطعاً تعبیر نہ پوچھی جائے، مگر یہ کہ کوئی خاص عورت
دانا، عقل مند اور تعبیر کی ماہر ہو۔ جوہلا، تعبیر میں مہارت کے لیے انسان کو دیگر شرعی علوم میں دسترس حاصل ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ کسی ایسے انسان سے تعبیر نہ پوچھی جائے جو شرعی علوم سے نابلید ہو، چاہے دنیاوی علوم میں پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ کیے ہو۔ دشمن کے ہر بات خیر و برکت سے خالی اور شر سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے کسی دشمن سے تعبیر پوچھنا نقصان سے خالی نہ ہوگا۔ کتاب الرؤیا صفحہ 17 و 18۔ بعض خوابوں کی تعبیر کا تذکرہ۔ درج ذیل سطور میں ہم چند خوابوں کی تعبیر کا تذکرہ کرنا چاہیں گے جس کی تفسیر کتب الاحادیث اور اقوال العلماء سے ثابت ہے۔ نمبر 1، خواب میں دودھ دکھنا حصول علم کی علامت ہے۔ نمبر 2، قمیص، لباس اور ستر دینداری کی علامت ہے۔ نمبر 3، پانی کا چشمہ دکھنا مرنے کے بعد ثواب جاری رہنے کی علامت ہے۔ نمبر 4، کسی چیز کو پھونک مار کر اڑانا دشمن کو شکست دینے کا اشارہ ہے۔ نمبر 5، تلوار لہرانا فتح یابی کی علامت ہے۔ نمبر 6، جنت دیکھنا صالح ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 7، جہنم کی آگ دیکھنے والا گنہگار ہے، اسے چاہیے نیکی کا اہتمام کرے۔ اس کی دلیل یہ تمام تعبیریں صحیح بخاری کتب التعبیر میں موجود ہیں۔ ابن سیرین۔ نمبر 8، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواب میں کوا دیکھنے والا بے دین اور جھوٹا ہے۔ کتاب الرؤیا صفحہ 316۔ نمبر 9، خواب میں پرندہ سفر کی اخروٹ کا درخت مالداری اور بدخوئی کی علامت ہے۔ تعبیر اور رؤیا ابن سیرین صفحہ 48۔ نمبر 10، خواب میں قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نیک سیرت اور کامیاب انسان ہے۔ تعبیر الرؤیا صفحہ 48۔ اس مقام پر 2 واقعات کا مزید تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ سے متعلقہ ہے۔ حافظ صاحب سے کسی نے پوچھا، حافظ صاحب میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے اور یہ خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں۔ حافظ صاحب نے آہستہ سا جواب دیا کہ اگر تمہاری روزی حرام ہے تو حلال روزی کمانے کا بندوبست کرو، اور اگر روزی حلال ہے تو زکوٰۃ دیا کرو اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا کرو۔ دوسرا واقعہ شیخ عبد الرشید خلیق سے متعلق ہے۔ انہوں نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ ذکر فرمایا جس سے ان کی پوری کلاس گشت و افران بن گئی۔ وہ فرمانے لگے، ہارون رشید وقت کا حکمران تھا۔ اس کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ حجاج کرام تمام لوگ، جانور، چرند پرند اور حشرات اس کے ساتھ برائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ صبح اپنی خادمہ کو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، لیکن انہیں یہ نہ بتانا کہ یہ خواب ملکہ نے دیکھا ہے۔ خادمہ نے ایسا ہی کیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے
سر سے پاؤں تک خادمہ کو دیکھا اور یوں گویا ہوئے، اگر تو خادمہ ہے تو یہ خواب تو نے نہیں دیکھا، اور اگر خواب تو نے دیکھا ہے تو پھر تو خادمہ نہیں ہو سکتی۔ خادمہ نے تمام صورتحال ملکہ زبیدہ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ملکہ نے دوبارہ خادمہ کو بھیجا کہ ابن سیرین کو کہو کہ خواب ملکہ نے دیکھا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، ملکہ زبیدہ کوئی ایسا کام کرے گی جس سے حجاج، عام لوگ، چرند پرند وغیرہ سب فائدہ حاصل کریں گے۔ اس کی تعبیر یوں ظاہر ہوئی کہ ملکہ زبیدہ نے دیکھا کہ میدان عرفات میں حجاج کو پینے کا پانی میسر نہیں، جبکہ شدید گرمی میں پیاس برداشت کرنا ہی ممکن نہیں۔ اس نے بغداد سے ایک نہر بنوائی جو مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی میدان عرفات میں آ کر ختم ہوتی تھی، جس سے لوگ اور جانور پانی پیا کرتے تھے۔ یہ نہر دنیا کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے جو ریگستان، پہاڑوں کی اونچائی اور دیواروں کی گہرائی سے ہوتی ہوئی میدان عرفات پہنچتی تھی۔ آج بھی اس کے نشانات جبل رحمت کے دامن میں چھوٹے سے تالاب اور مزدلفہ اور عرفات کے پہاڑوں کے ساتھ چھوٹی سی نہر کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مزید خوابوں کی تعبیر کے لیے کتاب الرؤیا ابن سیرین کا مطالعہ کریں، وہ خواب جن کی تعبیر نہیں کی جاتی۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، خواب پر ذاتی حالات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی خوراک، طبعی حالات بھی خواب پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کتاب الرؤیا کے مؤلف نے صفحہ نمبر 38 پر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں، بلکہ ان کا براہ راست تعلق انسان کی خوراک سے ہے۔ اس لیے تعبیر کرنے والے پر لازم ہے کہ مندرجہ بالا باتوں پر غور کرے اور ہر ایک خواب کے متعلق اچھی طرح پوچھ گچھ کرے، اور یہ بھی پوچھے کہ اس نے کل کیا کھایا تھا یا اس کے عموماً خوراک میں کیا ہے۔ مثلاً گوشت، مٹھائیاں وغیرہ کھانے والا اگر نیند میں آواز، رنگ اور اس کے مشابہ اشیاء سنے یا دیکھے تو یہ غلبہ خون کی وجہ سے ہوگا، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر بلغمی طبیعت والا خواب میں برف، بارش وغیرہ دیکھے تو یہ اس کی خوراک، دودھ، لسی وغیرہ کی وجہ سے ہوگا، اس کا حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر خواب میں دیکھا کہ پیشاب کر رہا ہے تو حقیقتاً بستر پر پیشاب کے نشانات ہیں تو یہ غلبہ پیشاب کی وجہ سے تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خواب اور برعکس تعبیر۔ بعض دفعہ انسان ایسا خواب دیکھتا ہے جس کی تعبیر حقیقت میں الٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ماہر عالم معبر سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ کتاب الرؤیا ابن سیرین صفحہ 52۔ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اکثر اہل علم کے قول کے مطابق کسی آدمی کا لیے یہ دعویٰ کرنا محال ہے کہ اس نے خواب میں رب کائنات کی زیارت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور باری تعالیٰ تمام تر تشبیہات سے بالا ہے۔
البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اہل تعبیر بہرحال اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جل شانہ کا دیدار خواب کی حالت میں ممکن ہے، مگر اس کی تعبیر قوم کے سردار، بادشاہ، والد یا رئیس قبیلہ وغیرہ سے کی جائے گی۔ فتح الباری جلد 15 صفحہ 449۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے دیکھا۔ ہادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں شیطانی تصرفات سے بالکل محفوظ تھے، اسی طرح رخصت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقدس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ایسی دراندازیوں سے بالکل پاک و صاف تصور کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یقیناً شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، اور مومن آدمی کا خواب نبوت کے اجزاء میں 46واں جز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6994۔ اس مضمون پر مشتمل دیگر کئی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواب میں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت سے بہر مند ہونے والا حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا ہے، مگر جب ہم شارحین حدیث کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بعض معقول اور قوی دلائل کی بنیاد پر اس احادیث کے متعلق اور عام معانی مراد لینا درست نہیں ہے، بلکہ فقد رانی کا مفہوم محدثین کے نزدیک بعض شروط و قیود کا پابند ہے۔ ان شروط سے آزاد مفہوم بہت سے علمی اشکالات کو جنم دیتا ہے، جس کی زندہ مثال پاکستان کے ایک معروف مذہبی رہنما کا وہ مشہور زمانہ خواب ہے جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ بعض مضحکہ خیز مطالبات کی لسٹ کا تذکرہ موجود ہے۔ عوام الناس کو خوب بیوقوف بنانے کے بعد اس خواب میں دبے الفاظ میں تردید بھی کی گئی، مگر بازار میں ویڈیو اور آڈیو کیسٹس کی موجودگی اس بات کا ناقابل تردد ثبوت ہے۔ اگرچہ موصوف کے کارکنان نے کچھ عرصے پہلے ان کیسٹوں کو ضبط کرنے کی کارروائی شروع کی تھی اور زبردستی دکانوں سے یہ اسٹاک اٹھوا لیا تھا، مگر بعض لوگوں کے پاس یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی آدمی یہ کہتا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو وہ اسے پوچھتے کہ جس کو تم نے دیکھا ہے اس کی صفات بیان کرو۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے خلاف بات کرتا تو وہ کہتے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ فتح الباری جلد 15 صفحہ 47۔
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسا آدمی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں دیکھا ہو، صحابی وہ اگر خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دعویٰ کرتا ہے تو بلا اتفاق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیونکہ وہ آپ کی صورت مبارکہ سے خوب واقف تھے۔ رہا وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں تو نہیں دیکھا، غیر صحابی، مگر حالت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آتے ہیں، تو اس شخص کے پاس کون سے کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر وہ یقین کر لے کہ واقعی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے تو وہ آشنا ہے ہی نہیں۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ ابلیس خواب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کر درا اندازی نہیں کر سکتا، مگر یہ ممکن ہے کہ وہ کسی دوسری شکل میں آ کر یہ باور کرائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس صورتحال میں وہ شخص تو ہرگز دھوکہ نہیں کھا سکتا جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہچانتا ہے، مگر عام آدمی یعنی غیر صحابی یقیناً یہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس موقع پر حرم مکہ میں پیش آنے والے عجیب و غریب واقعہ کا ذکر ہمارے موقف کے لیے مزید وضاحت کا باعث ہوگا، اگرچہ اس واقعے کا کوئی تحریری ثبوت تو سردست پیش کرنے سے قاصر ہوں، مگر اس کی گواہی مدینہ یونیورسٹی کے طلباء، حرم مکہ کی سیکیورٹی حکام اور مصر کے بعض حجاج سے لی جا سکتی ہے۔ 2 سال قبل یعنی 1424 ہجری کو حج کے دوران صفا پہاڑی کے قریب سعی کرتے ہوئے ایک حاجی نے دوسرے مصری حاجی کو چھری کا وار کر کے زخمی کر دیا اور دلیل یہ پیش کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا ہے کہ یہ زخمی حاجی دجال ہے، اس کو قتل کر دو، لہٰذا میں نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ شاید حملہ کرنے والا اپنے بھائی سے ناراض ہو کر سو گیا ہوگا اور اس کی ذہنی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے مکمل درا اندازی کی، ورنہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام مصری حاجی کے متعلق ایسا حکم قطعاً نہیں دے سکتے۔ الغرض وہ انسان جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کی پہچان نہیں، خواب میں کوئی صورت دیکھ کر یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو نظر آئے ہیں؟ لیکن اگر کوئی ماہر معبر اور تعبیر عالم دین جس کی تعبیر خواب کے متعلقہ تمام علوم پر دسترست حاصل ہے، وہ خواب دیکھنے والے سے بعض سوالات پوچھنے کے بعد فیصلہ دیتا ہے کہ خواب میں نظر آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو اس کو ایک اچھا اور بہترین خواب قرار دیا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوگی۔ اگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اسلام کے مطابق حکم دیا جاتا ہے تو یہ حقیقی خواب ہوگا۔ اگر کوئی ایسا حکم ہے جو بظاہر اسلامی تعلیمات سے ٹکراتا ہو تو یا ٹکراتا ہوا محسوس ہو تو اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور امتی کا خواب
شرعی طور پر حجت نہیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر فی الدارین۔